کافر کے معنی کفر کرنے والے یا انکار کرنے والے کے ہیں، اور جس نے پیدا کیا ہے اسے چھوڑ کر کسی اور پتھر اور معبود کی پوجا کرنا۔ شریعت میں کافر کی اصطلاح ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو اللہ کو رب تو مان لے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم بھی کرے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اسلامی اصولوں اور ضوابط پر عمل نہ کرے۔ اب دیکھیے، ہمیں کوئی کہے کہ آگ میں ہاتھ رکھو، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ آگ میں ہاتھ رکھنے سے ہمارے ہاتھ جل جائیں گے، تو سوچیں کبھی ہم آگ میں ہاتھ رکھیں گے خود اپنی مرضی سے؟ یقیناً نہیں رکھیں گے۔ ایک سمجھدار انسان تو ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہنچائے جاتے ہیں تو ہم زبان سے اقرار تو کر لیتے ہیں، اگر ہم یہ ایسا ہی ہے، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں کہ ہم آگ کو جانتے بوجھتے اس میں ہاتھ رکھیں۔ لیکن میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہ احکامات ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہو، ایمان ہو، ہمارا عقیدہ مضبوط اور یقین پختہ ہو کہ یہ ساری باتیں حق سچ ہیں، تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے بھی ان پر عمل نہیں کرتے؟ خدا نخواستہ ہم کہیں کفر کی طرف تو نہیں جا رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے۔ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو عمل میں لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ میں کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتی، اور نہ میں خود اپنے آپ کو مسلمان یا کافر کہہ سکتی ہوں۔ دعا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری چھوٹی کوشش میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے، لیکن ہمیں اس بات کا ڈر تو ہونا چاہیے کہ ہم جو بات کہیں اس پر عمل بھی کریں، اور اگر ہم پر کوئی بات یا احکام یا حکم ہم تک پہنچ جائے حق کا، تو ہم اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ بے شک انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن کوشش ہی صحیح اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈر کر اور اس کے سامنے خوف کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہی ڈر اور خوف اللہ کو پسند آ جائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مان کر چلیں۔